اوکے جی، پروگرام کا آغاز کے دوران یہ ہے کہ جی ریکارڈنگ کرتے ہوئے کچھ لڑائیاں بھی ہو رہی تھی، اور اسی کے بیچ پروڈیوسر صاحب نے اپنا میرے پروڈیوسر صاحب جو ہے نا وہ بڑے انٹلیکچول ہیں، تو انہوں نے اپنا ایک فلسفیانہ جملہ بولا کہ جی کوئی بات نہیں، خیر ہے، ہر جگہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو اس سے ابتدا کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا۔ آج پروگرام کا آغاز میں کروں گا کچھ کامنٹ سے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کے نام بڑے زبردست ہیں، مثلا ایک کا نام ہے بلو برڈ، نیلا پرندہ۔ اسی طرح ایک کامنٹ جو میں آج بتانا چاہ رہا تھا وہ تھا اسکائی لائٹ، مطلب آسمانی روشنی، جنہوں نے یہ کہا ہے کہ جی بالکل درست ہے، پاکستان میں کوئی بھی کسی پر بھی بھونک سکتا ہے، یہ ان کا کامنٹ تھا۔ اور پھر ایک کامنٹ تھا کہ جی یہ جو ہے فوجی ہیومر از مسنگ، اور یہ کامنٹ تھا نائٹنگیل یعنی بلبل کا۔ تو دیکھیں جی ایسے زبردست نام آپ لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں کہ مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ میں نے بہت سیریس نام رکھ دیا، حالانکہ میں فوجی من موجی پہ بھی بڑا سوچ رہا تھا۔ تو اینی ویز بہت سارے لوگوں کا یہ بھی ہے کہ بھائی لمبی باتیں نہ کیا کرو، سیدھا پوائنٹ پہ آیا کرو، فوجی پروگرام ہے۔ تو چلیں جی پوائنٹ پہ آتے ہیں۔ آج جو قصہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں وہ ہے فوجی بریگیڈیئر کا، اور یہ ہے سر، ان کا نام تھا عبدالشکور، ملتان شجاع آباد سے ان کا تعلق تھا، اور سر جو ہیں وہ سرائی کی تھے، تو اقوام متحدہ کے امن مشن میں وہ ہمارے ساتھ تھے، اس وقت فل کرنل تھے، بعد میں آ کے بریگیڈیئر بنے۔ تو ہوا یوں کہ ان دنوں میں کاکول اکیڈمی میں ہوتا تھا، اور کاکول اکیڈمی میں ایک اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے پلٹون کمانڈر۔ تو پلٹون کمانڈر کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اوپر اللہ نیچے پلٹون کمانڈر، اور وہ اس لیے کہتے ہیں، اس سے پہلے کہ آپ کوئی فتوے دے دیں، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ جو نوجوان بچے اور بچیاں کاکول اکیڈمی میں ٹریننگ کرنے کے لیے آتے ہیں، ان سب کے لیے بڑا اہم ہوتا ہے، ان کی زندگی کی بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے کہ وہ افواج پاکستان کے لیے سلیکٹ ہو گئے۔ اب اس سے بڑا مشن یہ ہوتا ہے کہ جی پاس آؤٹ ہونا، اور پاس آؤٹ ہونے تک مکے بھی کھانے ہیں، مطلب رگڑے بھی کاٹنے ہیں، ٹیسٹ بھی پاس کرنے ہیں، اور آپ کے بقول میٹرک پاس، ایف اے پاس، یہ لوگ جو ہیں بڑی محنت سے کافی سارے امتحان پاس کر کے ملٹری سبجیکٹس اور سویلین سبجیکٹس دونوں کلیئر کر کے تو یہ پھر پاکستان فوج کے یا افواج پاکستان کے افسر بنتے ہیں۔ تو کاکول اکیڈمی پاس کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ تو کاکول اکیڈمی میں جو شخص ان سب کو ٹرین کر رہا ہوتا ہے اور ایک عام سویلین سے ان کو افسر بنا رہا ہوتا ہے، اس کی اپوائنٹمنٹ کو کہتے ہیں پلاٹون کمانڈر۔ پلاٹون کا مطلب ہوتا ہے کہ جی 26، 28، 30، جس طرح آپ کی کلاس ہوتی ہے کہ جی 11ویں کا سیکشن اے، سیکشن بی، سیکشن سی، اسی طرح کاکول اکیڈمی میں 3 بٹالینز ہیں، اور ان بٹالینز کے اندر جو ہے مطلب فرسٹ پاک، سیکنڈ پاک، تھرڈ پاک، اس طرح بٹالینز کے نام ہیں، اور ان میں قاسم کمپنی، سعد کمپنی، حیدر کمپنی، اس طرح کمپنیز ہیں، اور ان میں پھر پلٹون ہیں۔ تو پلاٹون کمانڈر بڑا اہم اس لیے ہوتا ہے کہ اس نے ان سب کو تیار کرنا ہوتا ہے، ان کو افسر بنانا ہوتا ہے، اور اللہ کے فضل سے پاکستان کی کاکول اکیڈمی کی ٹریننگ اتنی زبردست ہے کہ شاندار آفیسرز وہاں سے پروڈیوس ہو رہے ہیں، اور وہ ملک کے لیے نہ صرف یہ کہ اپنی جانیں قربان کرتے ہیں بلکہ پروفیشنلزم میں بھی ایکسلنس حاصل کرتے ہیں۔ تو میں ان دنوں پلٹون کمانڈر تھا۔ اگین بڑی غیر ضروری باتیں ہوگی، لیکن میں یہ ساری چیزیں آپ کو نہ سمجھاؤں تو میں اپنا قصہ کیسے آپ کو سنا سکتا ہوں۔ تو اینی ویز میں پلٹون کمانڈر تھا، تو وہاں پہ مجھے بریگیڈیئر عبدالشکور کی کال آئی، اور انہوں نے کہا کیسا ہے؟ فوج میں اسی طرح بات کرتے ہیں جہاں پہ پیار محبت ہو۔ تو میں نے کہا سر ٹھیک ٹھاک۔ انہوں نے کہا بڑا تو پلٹون کمانڈر بنا پھرتا ہے۔ میں نے کہا سر بس آپ کی محبت ہے تو ایسی تو کوئی بات نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا چل تیرے لیے کام ہے۔ میں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا چیک کر، میرا بیٹا جو ہے وہ سیکنڈ پاک میں ہے، مجھے بتا کہ اس کی اپوائنٹمنٹ کیا ہے۔ تو میں نے کہا اچھا سر۔ تو اپوائنٹمنٹ یہ ہوتی ہے کہ جس طریقے سے آپ کی کلاس میں کلاس مانیٹر ہوتا ہے، کلاس پریفیکٹ ہوتا ہے، اسی طرح اسکول کے ہیڈ بوائے ہوتے ہیں، سیکشن کے بوائز ہوتے ہیں، تو اسی طریقے سے وہاں پہ اکیڈمی کے اندر اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں۔ تو کچھ بڑی اپوائنٹمنٹس ہیں، جس طرح ہیڈ بوائے ہے وہ اکیڈمی سینئر انڈر آفیسر، تو اسی طرح بٹالین سینئر انڈر آفیسر، تو کچھ جو ہے وہ نیچے کی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں۔ تو سر عبدالشکور کا بیٹا جو ہے وہ فائنل ٹرم میں تھا، اور سر عبدالشکور کو یعنی بریگیڈیئر عبدالشکور کو یہ معلوم کرنا تھا کہ ان کا بیٹا کیسا جا رہا ہے۔ تو جیسی آپ کو اپوائنٹمنٹ ملتی تھی اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ میرا بیٹا کس گروپ میں ہے۔ خیر میں نے چیک کیا، اور اگلے دن میں نے سر کو کال بیک کی، رات کو کی کال میرے گھر پہ آئی تھی۔ تو اگلے دن میں نے ان کو کال بیک کی، تو میں نے کہا سر السلام علیکم۔ انہوں نے کہا ہاں بھائی کیسا ہے؟ میں نے کہا سر بس آپ نے وہ کام دیا تھا میں نے چیک کر لیا۔ تو انہوں نے کہا ہاں بتا۔ تو میں نے کہا سر آپ کا بیٹا مبارک ہو، ابھی اناؤنس نہیں ہوا، مطلب اناؤنس ہونے والا تھا، کوئی 10-15 منٹ رہ گئے تھے۔ تو میں نے کہا اناؤنس نہیں ہوا، لیکن آپ کا بیٹا ماشاءاللہ بٹالین سینئر انڈر آفیسر بن رہا ہے۔ اور
بٹالین سینئر انڈر آفیسر کا مطلب یہ تھا کہ ہیڈ بوائے سے یعنی اکیڈمی سینئر انڈر آفیسر سے ایک سٹیپ نیچے. تو عام طور پہ جو سورڈ آف آنر ہے, اعزازی شمشیر جو ہے, وہ اسی طرح کے ٹاپ کے لڑکوں میں جاتی تھی. تو انہوں نے کہا یار یہ تو بڑا خوش کر دیتا, زبردست یہ وہ. میں نے کہا نہیں سر, مبارک کو, آپ کا بیٹا ماشاءاللہ بڑا محنتی ہے. انہوں نے کہا بڑی مہربانی. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سر جو ہے وہ سرائیکی تھے. انہوں نے کہا اچھا یہ چھوڑ, میں نے یہ دس کہ میری کی اپوائنٹمنٹ سی کاکول اکیڈمی. میں نے کہا سر کیا مطلب؟ انہوں نے کہا نہیں تو بڑا پلٹون کمانڈر بنا پھرتا ہے, تو مجھے بتا کہ میری کیا اپوائنٹمنٹ تھی. اب میں کیپٹن تھا اس زمانے میں, سر جو ہیں ایک سرونگ بریگیڈیئر, اور وہ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ تو مجھے بتا کہ میں اسکول کے زمانے میں کیسا تھا. تو میں نے کہا سر دیکھیں, اب آپ نے پہلا غلط کام مجھ سے کروایا ہے کہ ابھی آپ کے بیٹے کا اناؤنس نہیں ہوا, آپ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ وہ کیا ہے. اب آپ دوسرا اس سے زیادہ بڑا غلط کام کروا رہے ہیں کہ آپ بریگیڈیئر ہیں, میں کیپٹن ہوں, اور آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی میں کیسا تھا. تو انہوں نے کہا نہیں بتا. تو میں نے تھوڑا سوچا اور میں نے کہا کہ سر اگر مجھ سے اور یہ فون پہ بات ہو رہی ہے, میں ایڈجوٹنٹ آفس سے فون پہ بات کر رہا ہوں, اس زمانے میں اتنے موبائل نہیں تھے, تو میں فون پہ بات کر رہا ہوں, اور سر جو ہیں مجھے یاد نہیں ہے, شاید اس زمانے میں حیدرآباد میں تھے. تو میں نے کہا سر میرا خیال یہ ہے نا کہ آپ سارجنٹ سے اوپر نہیں تھے. تو بریگیڈ صاحب کا اچانک منہ سے نکلا کہ اس کا مطلب پلٹا ٹھیک تھا. میں نے کہا کیوں سے؟ تو انہوں نے گالی دے کے کہا کہ پلٹا کہتے ہیں مطلب پلٹون کمانڈر کو عرف عام میں پلٹا بھی کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے پلٹا ٹھیک تھا. تو وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ گویا میں نے صحیح گیس کیا تھا کہ وہ سارجنٹ تھے, اور انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے پلٹا ٹھیک تھا. تو پلٹا ٹھیک تھا سے مراد یہ ہے کہ اگر تو نے بھی کہا ہے کہ میں سارجنٹ ہوں, تو اس کا مطلب ہے وہ جو پلٹے نے مجھے سارجنٹ بنایا تھا وہ ٹھیک بنایا تھا. تو میں نے کہا جی سر. اب سر نے ایک نیا مہمہ ڈال دیا. انہوں نے کہا تو مجھے بتا, میں ابھی بریگیڈیئر ہوں, سینئر رینک کے اوپر ہوں, تو نے کوئی انڈر آفیسر نہیں کہا, مطلب ہیڈ بوائے نہیں کہا, سیکنڈ ہیڈ بوائے نہیں کہا, تو نے سیدھا مجھے کلاس, اور سارجنٹ جو ہے وہ کلاس مانیٹر کے برابر ہوتا تھا. تو انہوں نے کہا تو نے سیدھا مجھے سارجنٹ کہہ دیا. میں نے کہا جی سر. اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا سر اب آپ مجھ سے تیسری بڑی غلطی کروا رہے ہیں, اور وہ یہ کہ میں اب ایک حاضر سروس بریگیڈیئر کو یہ ریزن بھی دوں کہ بھائی آپ کیوں سارجنٹ تھے, یا آپ کے پلٹون کمانڈر نے آپ کو کیوں سارجنٹ رکھا. تو خیر سر نے جب زیادہ اصرار کیا, اور آپ کو پتہ ہے وہ سرائیکی تھی تو ذرا پنجابی میں ٹھیٹ وہ مجھے جو ہے نا اصرار بھی کر رہے تھے. تو میں نے کہا سر پھر سن لیں. تو انہوں نے کہا بول. تو میں نے کہا سر میرے خیال میں یو ور اے لیٹ سٹارٹر, کہ آپ جو ہے نا دیر سے سٹارٹ ہوئے. وہ اس لیے کہ جب آپ کاکول اکیڈمی میں تھے تو ظاہر ہے آپ اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتے تھے, لیکن ہوا یہ کہ اس کی وجہ سے آپ ڈھیلے پڑ گئے, اور جب آپ ڈھیلے پڑ گئے تو آپ کے ساتھ کے جو باقی پلٹون میٹس تھے وہ کوئی انڈر آفیسر بن گیا, کوئی سینئر انڈر آفیسر بن گیا. تو تب آپ جاگے جب آپ صرف سارجنٹ بنے, کیونکہ آپ کے پلٹون کمانڈر نے آپ کی پرفارمنس پہ آپ کو جب گیج کیا تو دوسرے آگے نکل گئے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اکیڈمی کے بعد آپ نے محنت شروع کی. تو سر عبدالشکور مجھے معلوم نہیں ہے, یقیناً کافی عرصہ ہو چکا ہوگا, وہ ریٹائر ہو چکے ہیں, کافی عرصے سے میرا رابطہ بھی نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ سر نے کہا کہ یار تو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. واقعی میں جب اکیڈمی کے اندر تھا تو میں بالکل ڈھیلا تھا, کیونکہ میں اپنے آپ کو بڑی شاید سمجھتا تھا, اور جب باقی آگے نکل گئے تو پھر میں نے فیصلہ کیا کہ نہیں استاد, میں تو اس سے بھی بہتر ہوں, اس سے بھی بہتر ہوں. تو میں نے محنت کرنی ہے, اور میں نے پاسنگ آؤٹ کے بعد محنت شروع کی, اور انہوں نے کہا دیکھ کہ میں آج بریگیڈیئر ہوں. لیکن انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی, انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے سسٹم ٹھیک ہے. میں نے کہا جی سر. انہوں نے کہا اس کا مطلب سسٹم ٹھیک ہے. وہ اس لیے کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے تیری یہ باتیں ساری سن کے کہ تو نے صحیح اسیسمنٹ کی, کہ میں واقعی اکیڈمی کے بعد میں نے محنت شروع کی, اور الحمدللہ فوج میں یہ ہے کہ آپ محنت کریں گے تو آپ بالکل بریگیڈیئر بنیں گے, چاہے آپ لیٹ سٹارٹ کریں گے. اور یہ بھی کسی دن ہم بحث کریں گے کہ فوج میں وہ کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اکیڈمی میں محنت نہیں کر سکے کوئی بات نہیں, لیفٹینی میں کر لیں, لیفٹینی میں نہیں کر سکے کپتانی میں کر لیں, میجری میں کر لیں, سٹاف کالج تک کر لیں. پھر وہ ایک فوجی گپیں ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اس کے بعد کوئی چانس نہیں ہے. یا جس طرح وہ ہمارے ایک 2AC تھے, وہ کہا کرتے تھے کہ جی یہ آپ کی غلطی نہیں ہے کہ اگر آپ جرنیل کے بیٹے نہیں ہیں, لیکن 2AC سر وہ جو ہے بڑے مزاحیہ تھے, وہ کہتے تھے کہ لیکن یہ تمہاری غلطی ہے کہ اگر تم سن ان لا یعنی داماد نہیں ہو کسی جرنیل کے. اور مزے کی بات یہ تھی کہ سر نے خود بھی کسی جرنیل کی بیٹی سے شادی نہیں کی ہوئی تھی. تو بہرحال یہ تھی کاکول اکیڈمی کا ایک قصہ جو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. اور آپ یہ دیکھیں کہ میں ایک سینئر سرونگ بریگیڈیئر کو ایز اے کیپٹن کہہ رہا تھا کہ سر آپ اس زمانے میں نکمے تھے, اینڈ ہی ٹوک اٹ پازیٹیولی. سر کو اللہ خوش رکھے. تو اس طرح کی ہے پاک فوج کے جہاں پہ سب ایک دوسرے کے ساتھ کھلی ڈلی بات چیت کرتے ہیں. اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ جی کور کمانڈر کانفرنس ہوتی ہے تو سارے کھل کے بولتے ہیں, یس بالکل کھل کے بولتے ہیں.
وہ بالکل اپنے دل کی بات کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو اینی ویز آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ، لائک سبسکرائب اور شیئر کریں۔ پروڈیوسر صاحب کا انگوٹھا جو ہے وہ یوں کبھی یوں جا رہا ہے، تو لائک سبسکرائب شیئر کریں۔ میں آپ کی محبتوں کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں وہ کم ہے۔ سیکنڈ پارٹ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ سب کو مبارک، 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ پاس ہو گئی ہے، سینٹ سے بھی، قومی اسمبلی سے بھی۔ اور اس میں جو مجھے سب سے اچھی بات لگی وہ یہ لگی کہ اگرچہ اتنا نیگیٹو پروپیگنڈا تھا کہ جی فلاں کو اٹھا لیا، فلاں کو اغوا کر لیا، وہ جی اس کو اتنے کروڑ دے دیے، اس کو اتنے کروڑ دے دیے۔ اول تو یہ ہے کہ جی آپ کیوں اتنا واویلا کرتے ہیں؟ وہ شروع میں جو کیا کہتے ہیں اسکائی لائٹ نے، آسمانی روشنی نے کہا تھا نا کہ پاکستان میں کوئی بھی کسی پہ جو بھی، میں زیادہ بات نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ آپ اپنے چوزے اچھے کیوں نہیں تلاش کرتے؟ آپ ایسے کیوں نہیں اپنے پودے لگاتے کہ چاہے کروڑوں کی جتنے کی بھی آفر ہو وہ کبھی نہ بکیں اور وہ آپ کے اصول کے اوپر کھڑے رہیں؟ تو یہ تو بڑی وہ والی بات ہے نا کہ کرکٹ میچ پہ وہ کسی نے کہا کہ جی کیا ہوا؟ اس نے کہا سر ایک وہ جیت گئے اور 2 ہم ہار گئے، ٹھیک ہے؟ تو بات یہ ہے کہ آپ کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے نا جی، سب دوسرے کرتے ہیں، آپ تو کوئی غلطی کرتے نہیں۔ تو اینی ویز 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر سب سے اچھی بات جو تھی وہ یہ تھی کہ بڑی سیاسی گہما گہمی تھے، لوگ ایک دوسرے سے مل رہے تھے، اور مجھے ذاتی طور پہ جو سب سے زیادہ بات پسند آئی وہ یہ آئی کہ بلاول بھٹو بہت ینگ آدمی ہے، از اے ویری ماشاء اللہ رائزنگ پولیٹیشین، ظاہر ہے ان کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کافی ہے باپ دادا سے، مطلب تو ان کی مجھے یہ کوشش بڑی پسند آئی کہ وہ سب کے پاس جا کے بات چیت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اینڈ ہی سیمڈ ویری پروفیشنل، بڑے اچھے طریقے سے، اور میرا خیال میں ہی ہیز گراؤن اپ۔ تو جو اچھی بات ہے وہ تعریف کرنی چاہیے۔ اس میں بلاول میں اپنی والدہ کا عکس بھی نظر آتا ہے، اور میرا خیال میں کہ بلاول ہیز بیکم پولیٹیکلی ویری میچیور۔ اینی ویز یہ میرا ایز اے سینئر ایک ینگسٹر کو کامنٹ تھا کہ بلاول نے بڑا اچھا کام کیا، بڑا زبردست پولیٹیکل کنسنسس ڈیولپ ہوا۔ اور دوسرا مولانا فضل الرحمان نے بڑی کوشش کی کہ جی ایک اجتماعی سب کی جو ہے نا اس کے اندر مشاورت شامل ہو، اور بیک اینڈ فورتھ وہ بالکل میچ بنا ہوا تھا کہ کبھی سانسیں اوپر کبھی نیچے، کبھی کچھ۔ تو یہ دیکھیں جی جو بھی آئینی ترامیم یا اس طرح کی چیزیں آتی ہیں اس میں کچھ لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ یہ ٹھیک ہے، کچھ لوگ ہوں گے کہ جو کہیں گے یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کے بیچوں بیچ یہ نیگیٹو پروپیگنڈا کہ جی نئی چیز کوئی بھی ہونے والی ہے اس کے اوپر رونے سے بہتر یہ ہے کہ آپ جا کے یہ معلوم کریں کہ آخر اس میں امینڈمنٹس انہوں نے کی کیا ہے۔ اور دوسرا کہ ایز اے نیشن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی اپنی تجاویز، اپنی رائے، اپنے تبصرے جو ہیں وہ گورنمنٹ تک پہنچائیں۔ تو اینی ویز 26ویں آئینی ترمیم پاس ہو گئی۔ میرے خیال میں اس میں جتنا بھی پولیٹیکل پروسیس تھا وہ بہت زبردست تھا۔ تو آپ سب کو مبارک ہو، اللہ کرے کہ اس سے پاکستان کے لیے بہتری ہو۔ تو اس سب کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا۔ اسکرین پہ آپ کو سارے ہمارے پرانے پروگرام نظر آ رہے ہیں۔ میں کوشش یہ کروں گا کہ ابھی جو ہے وہ تھوڑے سے شارٹ پروگرامز کیا کروں تاکہ آپ جو ہے وہ یہ نہ کہیں کہ دیکھو غیر ضروری باتوں سے اجتناب کیا کرو۔ تو بہرحال اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی قسط میں۔